اساتذہ کرام علماء ذوی احترام بالخصوص استاد کریم حضرت علامہ مولانا طارق رحمانی صاحب اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي ودخلي الشيخ المفتي أختر رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی امتحان پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا سلطان الطارقین محبوب العارفین حضور محبوب یزدانی سلطان سید شیخ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کبھی سے آپ حضرات جو ہے مناقب اور نعت وغیرہ سن رہے تھے، میں کبھی آواز سے نہیں پڑھتا، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ نہیں ہے تیرا کوئی ثانی میرے مخدوم سمنانی، نہیں ہے تیرا کوئی ثانی میرے مخدوم سمنانی، ہے ایسا فضل ربانی میرے مخدوم سمنانی۔ تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے، تیرے دربار کی شوکت اسی سے صاف ظاہر ہے۔ ولی کرتے ہیں دربانی، ولی کرتے ہیں دربانی میرے مخدوم سمنانی۔ کہ چھوچا پاک کی تجھ کو میرے سرکار خواجہ نے عطا کر دی ہے سلطانی میرے مخدوم سمنانی۔ نبی تیرے، علی تیرے، شاہ حسنین بھی تیرے، نبی تیرے، علی تیرے، شاہ حسنین بھی تیرے، ہیں تیرے غوث جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین، تیرے حضرت علاء الحق، تیرے حضرت معین الدین ہیں، تیرے عثمان ہارونی میرے مخدوم سمنانی۔ سنا ہے تیزاب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے شیطان پر، سنا ہے شیطان تیزاب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے شیطان پر، وہ تیرے نیر کا پانی میرے مخدوم سمنانی، وہ تیرے نیر کا پانی میرے مخدوم
میں سمنانی حضرت علامہ مولانا یار علی ابن محمد برکات المرثیہ کے اشعار ہیں، تو مقطع میں فرماتے ہیں کہ یقیناً حشر میں پائے گا یار علی بھی سلا تیرے منقبت خانی میرے مخدوم سینا، سلا تیرے مخدوم منقبت خانی میرے مخدوم سینانی۔ اللہ حضور سلطان التارکین مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین میں سے دو ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر راہ طریقت اختیار کیا۔ ایک حضرت سلطان ابراہیم ادھم اور ایک حضور سلطان مخدوم اشرف سمنانی۔ مگر سلطان ابراہیم ادھم انہوں نے نشانیاں دیکھی، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کوئی نشانی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، وہ جہاں باپ دادا کے خاندان سے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے وہیں آپ علم دوست اور اولیاء سے محبت اور دینی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ سلطان ابراہیم صرف سلطان نہیں تھے، جانتے ہیں کتنے مدرسے چلاتے تھے سلطان ابراہیم؟ 2000 مدرسے چلاتے تھے۔ کتنے؟ 2000 مدرسے چلاتے تھے۔ اور حضور سیدنا امام الائمہ کاشف الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف دوسری مرتبہ تھا حضرت سلطان ابراہیم نے کروایا۔ حضرت یہ بات تو آج ہی میں نے پڑھی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کام ہے وہ کس نے کرایا؟ سلطان ابراہیم نے کرایا۔ وہ علم دو اور آپ نے بارہ سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا اور اولاد نرینہ، اس سے آپ کے گھر میں گود خالی تھی۔ تقریباً 8 سال کے بعد فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف میں اپنے محل میں مشغول تھے، محل کے دروازے بند تھے اور حضرت ابراہیم مجذوب حضرت سلطان ابراہیم کھڑے ہو گئے، پتا چل گیا کہ یہ کس طرح آئے ہیں۔ دروازے بند ہیں، تشریف لائے، بٹھایا، کہا کیا چاہیے؟ کہا حضور آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کیا چاہیے؟ کہا اشرفی دے تو اشرف لے، اشرفی دے تو 1000 وہ سونے کے سکے عطا کیے کہ اللہ تمہیں ایک اچھا بیٹا عطا فرمائے گا، بڑا سستا سودا تم نے کیا ہے۔ اور اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تشریف لائے اور سلطان ابراہیم سے فرمایا اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا، اور اشرف جو ہے ولیوں کا سردار ہوگا۔ مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوئے 7 سال کی عمر میں شروع میں بتاتا ہوں، 7 سال کی عمر میں 7 قرات کی 7 سال کا بچہ کو نازلہ ختم نہیں کر پاتا، اور 7 قرات کے حافظ و قاری ہونا، جیسے حضرت قرات جو ہے وہ 7 قرات، اس میں 7 قرات سے حافظ قرآن ہونا شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ پورے ہندوستان میں میرے خیال سے 7 قرات کے حافظ نہیں، 7 قرات کے قاری بھی مشکل سے 7 ہوں گے۔ حضرت سے کہہ رہا ہوں 7 قرات کے قاری، یہ علماء تشریف فرما ہے انہیں معلوم ہے میں جو کہہ رہا ہوں۔ 7 قرات سے حافظ قرآن ہونا
ہوتا ہے. ساتوں قرآن سے حافظ قرآن ہوئے، وہ بھی 7 سال کی عمر میں. ذرا اس نیت سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن بنا دے. انشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوئی ہے. آپ 1500 2000 5000 کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں فیضان جو ہوتا ہے، اور یاد رکھیں حضور مخدوم اشرف سمنانی یہ حقیقت میں فیضان کا نام ہے. بلند آواز سے ایران میں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان میں حضور علاء الحق قنوی یہاں انتظام فرما رہے ہیں. ملتان میں جہاں جامعہ دارش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائے تمہارا حصہ یہاں نہیں، میرے بھائی وہاں انتظام فرما رہے ہیں. اور سے بولو کیا فرمایا؟ میرے بھائی. کیا فرمایا؟ میرے بھائی. حالانکہ وہ کوئی سگے بھائی نہیں تھے. حضرت مخدوم علاء الحق قنوی اور حضرت مخدوم جامعہ دارش یہ کوئی سگے بھائی نہیں تھے، ایک باپ کی اولاد نہیں تھے. سارے پیر آپس میں بھائی نہیں ہیں. کیا فرمایا؟ سارے پیر آپس میں بھائی ہیں. جہاں میرے بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب چچا زاد ہیں. قدیر ہے بھائی، اشرفی ہیں، رفیع ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، یہ سب ہم جو ہے قدیر ہیں. ہم سب جو ہے. اور یاد رکھیں میں نے پہلا آپ کو سنایا ہوگا کہ سب کو بھئی یہ روشنی یہ پیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ صحیح ہے؟ پاور ہاؤس سے. یہ لال کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ گرین پاور ہاؤس سے. روشنی پاور ہاؤس ہی سے پاتی ہے. یہ کلر الگ الگ کیوں ہے؟ تو اسی طریقے سے طریقت کے سارے سلسلے میں روشنی مدینے کے پاور ہاؤس سے آتی ہے. نام ہے سبحان اللہ. بھیا آپ اس کو ایلوجن نہیں کہیں گے، اب اس کو ایلوجن کہیں گے نہیں نا. اب اس کو ٹیوب لائٹ کہتے ہیں، اس کو آپ ٹیوب لائٹ نہیں کہیں گے. سب کا نام الگ الگ ہے نا. روشنی سب میں ہے. کسی کا قادری، کسی کا چشتی، کوئی اشرفی، کوئی رضوی، بغدادی، سب جو ہے روشنی یہ کلر الگ الگ ہے. پاور ہاؤس ایک ہی ہے، مدینے کا پاور ہاؤس. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں روشنی پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتیں شامل ہیں. پیدا نہیں ہوئے ہیں مخدوم اشرف اور ان کے والد کے خواب میں آ کر کے خبر کون دے رہا ہے؟ نام کون رکھ رہا ہے؟ حضور نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی یہ فیضان کا نام ہے، یہ مرید نہیں ہے حضرت مخدوم علاء الحق قنوی کے. مراد ہیں کیا ہے؟ مرید نہیں ہے، مراد ہے. تبھی حضرت مخدوم علاء الحق قنوی فرماتے ہیں 3.5 سال مسلسل رہے. شہزادے کو کچھ دیا نہیں ہے. 15 شعبان 15ویں رات شعبان کی فرمایا تمہیں آج جہانگیر کا خطاب دیا جا رہا ہے. آگے قطبیت کا مقام تمہیں ملے گا. اس وقت فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ اس جو ہے شہزادے کے لیے دعا کرنا اور اس کا خیال رکھنا، قطبیت کا مقام ملے گا. تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی ابھی 15 سال کی اندر کی عمر ہے. 14 سال میں تو سارے علوم و فنون سے فارغ ہوئے، مگر اس زمانے میں بھی عبادت میں ویسے ہی تھے.
اس وقت بھی پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور عبادت میں بھی مشغول ہیں۔ ایک عبادت میں مشغول تھے، آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا آپ کی والدہ آ رہی ہیں، والدہ آ کے کہتی ہیں ارے اشرف یہ رات میں بھی یہی کرتے رہو گے، عبادت میں رہو گے تو آئندہ یہ سلطنت کا کاروبار کیسے سنبھالو گے؟ اعلان سلطنت تمہیں سنبھالنی ہے، اس طریقے سے مشغول رہو گے تو کس طریقے سے سنبھالو گے؟ اب دیکھیں حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں قسم خدا کی تم میری ماں نہیں ہو سکتی۔ جلال میں آئے فرمایا قسم خدا کی تم میری ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میری ماں اور اللہ کی یاد سے غافل ہے، مجھے دور رہنے کے مشورہ دے، نہیں قسم خدا کی تم جو ہے کوئی شیطان لگ رہے ہو۔ ماں کی شکل میں جو ہے آیا تھا وہ زور سے ہنسا، کہا صحیح پہچانا تھی، کہا میں نے جال بچھایا تھا کہ سلطنت حکومت ان سب کا فریب دے کر کے کہیں تمہیں جو ہے عبادت سے دور کر دوں۔ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے تمہاری پہچان کرا دی ہے، میری ماں اور مجھے عبادت سے روکے، میری ماں اور مجھے داڑھی رکھنے سے روکے، میری ماں اور مجھے جو ہے سنت مصطفیٰ پہ چلنے سے روکے۔ یہ ہر جو ہے جو بھی ہم ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مسلمان اور وہ بھی عاشق رسول، عاشق اولیاء، اور ہمارے گھر کی بچیاں اس شکل سے نفرت کرے جس شکل پاک کو دیکھنے کے لیے جبریل امین سدرا سے 1-2 مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ گھر زمین پر آئے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے نا بھی نوجوان کس کی نفرت کر رہا ہے؟ ہٹیل بینڈ پہنے تو کوئی روکتا نہیں، سٹر دکھائے تو کوئی روکتا نہیں، مگر اگر شکل جو ہے شکل مصطفیٰ کی طرح بنائے تو گھر میں شکلیں بگڑنے لگے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے اس جملے سے کہ میری ماں مجھے عبادت سے روک گئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ گھر میں ماحول بنانا ہے، گھر میں یہ چیزیں بتائیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی ابھی 15 سال کی عمر ہے، کتنے سال کی؟ 15 سال کی، اور اسی میں والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے بادشاہت سنبھالی، اور اسی میں آپ نے جہاد بھی کیا ہے۔ یہ صرف بولنا جو ہے کرسی سنبھالی ایسا نہیں ہے، اسی میں۔ اور پھر جب جہاد کے لیے میٹنگ ہوئی، اور سے سنیے بات، جہاد کے لیے میٹنگ ہوئی، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب ہوا کہ وہ اب ضرورت ہے لشکر بھیجنے کی، تو حضور اس کو بھیجا جائے، اس کو بھیجا جائے، آپ فرماتے نہیں میں خود جاؤں گا، میں خود جاؤں گا۔ اسی میں آپ نے جہاد بھی کروایا ہے، اسی میں آپ نے سلطنت کے اندر ایسا عدل و انصاف کیا ہے کہ آپ کی عدل و انصاف کی وجہ سے بھیڑیے اور بکریاں دونوں ساتھ میں چلتے تھے۔ یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی، اور مگر پھر بھی دل لگا ہوا تھا۔ ایک لفظ بتاتا ہوں، آج جزیرت اسی نہیں چھوڑی تھی، صحیح ہے؟ اس کے لیے ہزار حلال و حرام ادھر ادھر سب کچھ، وہ بھی 5 سال کی کرسی۔ اب ادھر دیکھیں حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی یہ وہ شان ملی تھی۔ غالباً جو ہے سورہ آل عمران میں 3 پارے میں آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. یہاں 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ جس سے انسان اتراتا ہے، جس سے انسان اتراتا ہے. کیا ہے؟ عورت، حب الشہوات من النساء، یہ جو خواہش کی محبت ہے. مخدوم اشرف سنانی سب کو چھوڑ چکے تھے، صرف سلطنت نہیں، نساء. آپ نے پوری عمر شادی بھی نہیں فرمائی. والبنین، اولاد بھی نہیں. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونا چاندی سب. ارے جب نکلے تھے نا تو ماں نے کہا تھا بیٹا ہندوستان جا رہے ہو، بادشاہ ہو، تمہاری ایک شان ہے، لشکر لے کر کے نکلو. تو وزراء عمرہ ہزاروں کی تعداد میں دھیرے دھیرے سب کو چھوڑتے گئے. چلے جاؤ چلے جاؤ، یہاں تک کہ جو شاہی لباس تھا وہ بھی اتار دیا. وہ فقیرانہ شان، وہ سواریاں، سب کچھ. بھائی بادشاہ تھے مگر پھر بھی ہندوستان چل کر کے آئے. زور سے بولو. یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ پیر کی طرف جو لگاؤ، جتنا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے اتنا فیضان زیادہ ہوتا ہے. امتحانات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ امتحانات ہوتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ترکی گئے، روم، مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے، زور سے بولتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے بالکل گرویدہ ہو گئے. رام نے تین خوب عزت کریں، حضرت تشریف لے جائیں تو خود جو ہے مخدوم اشرف سمنانی کو اوپر بٹھائیں. اب روم کے شیخ الاسلام، میں دونوں باتیں کرتا ہوں، ایک محبت کی اور ایک غیبت کی. محبت کی اور غیبت کی. پہلے غیبت کی بات کر رہا ہوں. شیخ الاسلام جو روم کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مولانا روم کے صاحبزادے یہ اچھے خاصے عالم تھے. انہیں یہ ایک فقیر درویش کو اتنی عزت دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے سچا عالم وہی ہوتا ہے جو فقیر درویش صوفی ولی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل بشرحافی آتے ہیں، بشرحافی آتے ہیں. امام احمد بن حنبل کھڑے ہوتے ہیں، بٹھاتے ہیں ادب سے. وقت کا امام، مذہب کا امام. لوگ دیکھتے ہیں، شاگرد دیکھتے ہیں، ٹھکانا نہیں ہے نہ کپڑوں کا نہ اس کا نہ اس کا. یہ کیا ہے؟ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں، ارے یہ تو کچھ ٹھکانا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا حضور یہ جو ہے آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درس بھی بند کر دیتے ہیں اور ادب سے ان کی باتیں سنتے ہیں. یہ تو ایک فقیر ہے، درویش ہے. فرمایا سنو، احمد بن حنبل عالم بالکتاب ہے اور بشر حافی عالم باللہ ہے. تو روم کے شیخ الاسلام کو بھی جو اس وقت کے تھے وہاں پہ، ان کو بھی ایسا ہوا کہ یہ ایک درویش ہے، ان کے لیے اتنا سب کچھ. تو اب لگے برائی کرنے، غیبت کرنے. کہا ان کے تو یہ تو ٹھیک ہے، حضرت تو ٹھیک ہے، حضرت کے ساتھ والوں کو دیکھا نہیں ہے کچھ، یوں ہے وہ ہے. حضور مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں کئی مرتبہ مریدوں نے کیا حضور ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، کب سدھر جائیں گے، کب سدھر جائیں گے. پھر جو ہے پھر حضرت جہاں مجلس گرم ہوتی ہے بس وہاں غیبتیں شروع ہو جاتی ہے. کہا ٹھیک ہے. اب ایک دن حضور مخدوم اشرف سمنانی وہی روم ہی میں، ترکی ہی میں، آپ فجر کی نماز کے بعد اولاد و غائب میں بیٹھے ہیں اور روم کے شیخ الاسلام سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور گھبرائے ہوئے، سانس کھلی ہوئی ہے، آئے وہ سیدھے قدموں میں. حضور معاف فرماتے ہیں،
حضور معاف فرماتے ہیں. کیا ہوا؟ یہ معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور میں اپنے کوٹھے میں میرا کمرہ جس میں کہیں باہر سے چونٹی بھی نہیں آ سکتی، اچانک 10 آدمی آئے تلوار کے ساتھ، مجھے گرایا اور ایک نے کہا یہی ہے جو مخدوم اشرف شمنانی کی برائی کرتا ہے. حضور سے کہہ دو یہی ہے جو برائی کرتا ہے. کہاں یہی ہے؟ بس کہا میری چھاتی پر چڑھ گئے اور ختم ہی کرنے والے تھے کہ ایک سفید داڑھی والے اچانک آ گئے. انہوں نے خوب مدد سماجت کی. کہا چھوڑ دو، میں مخدوم اشرف سے معافی مانگ کے آیا ہوں، میں سفارش لے کر کے آیا ہوں، چھوڑ دو اسے، اب آئندہ ایسا نہیں کرے گا. کہا انہوں نے چھوڑا. پھر اس بزرگ نے جو سفید داڑھی والے تھے انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور معافی مانگنے کے لیے بھیجا ہے. آپ مسکرائے. کہا سفید داڑھی والے کو پہچانا کیا؟ جو بچانے آتے اسے پہچان کا نہیں. کہا وہ تمہارے سگے دادا تھے. پہچانے رکھا تمہارے سگے دادا ولایت کے منصب پر فائز ہیں، وہ آئے تھے تمہاری سفارش کر کے، ان کی روحانیت کی وجہ سے تمہیں بخشا گیا. اللہ اب ایک طرف ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ جو قضا کے منصب پر فائز تھے قاضی محمد رومی صدر مفتی بھی تھے. حضور مخدوم اشرف شمنانی کی ایک توجہ ہوئی، منصب قضا چھوڑا، صدارت چھوڑی اور پیچھے پیچھے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیٹھ گیا. اب حضرت کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. مگر حضرت ہیں حضور مخدوم اشرف شمنانی، جب دینا ہوتا ہے اللہ والوں کو تو آزماتے ہیں. روز سے آزمائش ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کون نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہ دینا ہوتا ہے تو کیسے آزماتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف شمنانی قاضی محمد رومی بس آ رہے ہیں، حضرت توجہ نہیں دے رہے ہیں. کبھی آئے جب آپ نکالے اس کو یہاں سے، اس کو یہاں سے نکالے لوگ نکال دیتے. پھر آدھے تو حضرت فرماتے یہ بھی کہاں کھانے آ جاتا ہے، تو یہ بھی کہاں کھانے آ جاتا ہے. کبھی حضور مخدوم اشرف شمنانی چاہتے تھے دو جو ہے منزل تھی تو یہ پیچھے پیچھے کبھی گرتے پڑتے ایسے 7 سال ہو گئے. کتنے پیچھے گھومتے گھومتے 7 سال ادھر جائیں تو ادھر پیچھے جائیں، کبھی گر جائیں. ایک دن کمرے میں فجر کی نماز کے بعد قاضی محمد رومی جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے لپیٹ لیا تھا کپڑے میں جیسے کسی سے شرم آتی. ایسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ولایت کا منصب نہیں پا سکتے، محمد رومی تو بھی اسی میں سے ہے. ہو سکتا ہے تم اس لائق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے تو لائق نہیں ہے اس لیے تجھے عطا نہ کی جا رہی ہو. اپنے آپ کو سمجھا دیا. اچانک آہٹ محسوس ہوئی کسی کی، مگر وہ اپنے میں ایسے مشغول تھے محمد رومی کے پاس دھیان نہیں ہے. اور پھر ان کے نظر پڑی تو حضور مخدوم اشرف شمنانی کھڑے تھے. فرمایا محمد رومی اب تمہارا کام پورا ہو گیا. سوچ رہے ہیں یاد نہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا عالم بیداری میں ہوں. 7 سال تک بھگایا گیا بہت کچھ سنایا گیا، مگر آج حضرت خود آ گئے. ابھی ادھر سوچنا تھا. اور یہ کیوں ہوا خیر جانتے ہو؟ ڈبہ خالی ہو تو کچھ ڈال رہے ہو نہیں سمجھے نہیں. میں اپنے آپ کو خالی تو سمجھوں. اب میں سجدے میں بھی ہوں تو میں ہوں. میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے گھروں کی. میں نماز میں ہوں تو میں ہوں. کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، ارے میں ہوں. نہیں سمجھے؟ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اور دل میں کیا ہے؟ میں بڑا ہوں تو میں اس سے کیوں ملوں؟ میں بڑا ہوں تو میں یہ کیوں کروں؟ میں بڑا ہوں تو میں کسی کے سامنے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر
اور جس دن اعلیٰ فرماتے رضا دل کو جو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، رضا دل کو جو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے کہتے خودی سے غلیظہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا۔ کہتے پیارے کہتے خودی سے، یہ جب خودی کی کہتے ہیں نا، حضرت قاضی محمد رومی جس دن صبح خودی کی کیس سے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے، تو اشرف سمنانی بادل بن کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور کہا اب تم جو ہے مکمل ہو گئے۔ توجہ دی، وہ مجاہدات ریاضات کچھ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، سینے سے لگا کر کے دیا۔ عاشقانہ گھوم رہے ہیں حضرت قاضی محمد رومی۔ اتنے میں حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے بھانجے حاجی الحرمین حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین، کہہ دو سبحان اللہ۔ شریف جو بات میں عبادت تشریف لائی، ایک دن حضور مخدوم اشرف سمنانی نکلے، کہا یہ عبد الرزاق کہاں ہے، نور العین کہاں ہے؟ تو حضور یہ ایک کیمیا گھر جو سونا بنانا چاہتا ہے، ان کو بھی شوق ہے سونا بنانے کا، تو اس کے ساتھ یہاں کے جنگل میں چلے گئے ہیں کیمیا کا علم سیکھنے کے لیے، سونا کیسے بنایا جاتا ہے۔ اچھا آئے تو بھیجا، جب حضرت عبد الرزاق نور العین آئے تو حضور آپ کو یاد کر رہے تھے، جب تشریف لے گئے حضور مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہاں گئے تھے؟ تو حضور یہ کیمیا گھر آیا ہوا تھا، تو دل نے کہا چلو ٹائم ہے تو سیکھ لیتے ہیں، ہنر ہوگا تو کام آئے گا۔ فرمایا اچھا کیا سیکھا؟ کل سونا بنانے کا علم، یہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جنگل میں گیا تھا۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی نے ایک مٹھی ریتی ہاتھ میں لی، کیا ہے یہ؟ حضور ریتی ہے، ایسے توجہ دی، فرمایا عبد الرزاق اپنے کو کیا ہے؟ حضور یہ تو سونا ہے۔ اس کے لیے کیمیا کا علم نہیں سیکھنا پڑتا، اپنی نظر کو ایسا بناؤ کہ جس پہ ڈالو وہ سونا ہو جائے۔ وہ ساری چیزیں جو چھوڑی تھی نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ جو سب کچھ چھوڑا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مخدوم اشرف سمنانی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جہاں نظر ڈالتے تھے وہ چیز سونا، اور جسے کہہ دیتے تھے وہ چیز حکم مان دیتی تھی، وہ چیز حکم مان دیتی۔ عبد الرزاق نور العین بیمار ہوئے، یہاں بھی توجہ چاہوں گا، ابھی قاضی محمد رومی کا اور امتحان ہو رہا، بلایا گیا طبیب کو، طبیب نے کہا کہ بیماری بڑی سخت ہے اور اس میں کسی انسان کے گوشت کا ٹکڑا ملے، وہ دوائیوں میں مکس کیا جائے۔ میں ابھی امتحان میں بات کر رہا ہوں تو شریعت والی بات نہیں کرتی، ورنہ حضرت خواجہ فرید الدین نرشکر کے آنکھ دے کر کے آئے، بات سمجھ میں آئی؟ جب بزرگوں کا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا خلاصہ کر دیا۔ اب وہ امتحان تھا تو کہا یہ اگر مل جائے تو دوائی بنے گی، کہا یہ کسی کو کسی کی وجہ سے کتنی تکلیف تو مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں رہنے دو، حضرت نے حکم نہیں دیا، حضرت نے حکم نہیں کیا۔ ادھر قاضی صاحب نے سن لیا، یہ معاملہ ہوتا ہے محبت کا اور امتحان، قاضی صاحب نے سن لیا، حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے کہا جا کر کے دیتے، کہا نہیں کسی کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، رہنے دو، نہیں دوائی کرنے کا۔ قاضی صاحب گئے اور اپنے کمرے میں جا کر چھری سے سیدھے ہاتھ کا حصہ نکالا، خود ہی زخمی ہوئے پٹی لی اور جا کر کے کہا اس میں سے جتنا چاہے لے لو اور صاحبزادے کے لیے دوائی بنا دو۔ زخمی ہو گئے تھے، پڑے ہیں کمرے میں، حضرت نے سوچا کہ شاید کام سے نہیں آ رہے ہیں،
ادھر حضرت عبدالرزاق دونوں عین اکشے ہو گئے. کہا دوائی؟ کہا حضور دوائی ہو گئی. تم تو کہہ رہے تھے کہ اسلام کے گوشت کے بغیر نہیں بنے گی. کہا حضور مل گیا. مل گیا؟ کس نے دیا؟ کہا حضور میں تو نام نہیں جانتا, آپ ہی کے عاشقوں میں سے کوئی ایسے بولے گا وہ محمد رومی ہوگا. کہا وہی ہوگا. اب بلاؤ. اب سنیے حضرت مجھے جو بات یہاں پسند آئی, حضرت قاضی محمد رومی کو جب بلایا مقدم شرف سمنانی نے تو دل کام پڑا ہے, وہ ڈر رہے ہیں. محمد جی حضرت, جی حضرت میں نے دیکھا نہیں کہ کوئی نہیں آپ کا تو میں آ گیا. پیر کی سوا سے مگر یہاں یہ ڈر کیا ہے؟ میں نے تو حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو میری جان مال سب کا سودا تو میں نے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کر دیا. اب میں حضرت کی اجازت کے بغیر کون ہوتا ہوں اس کو کامنے؟ یہ جو فنائیت ہے ایسے نہیں ملتا. ایک کو دیا اس کے اوپر جو ہے. اب جب بلایا حضرت نے تو کہاں پر ہیں؟ کہا اگر حضرت نے مجھے پوچھ لیا کہ تم نے تو سودا میرے ہاتھ میں کر دیا, اب تم کون ہوتے ہو؟ تو کیا جواب دوں گا؟ اسی کانپتے ہوئے ڈر سے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, غور سے دیکھا, پھر مسکرائے, فرمایا اچھا. اب تو بس ایک تمنا تھی وہ ہو گیا. وہ کیفیت آئی حضور مقدم اشرف سمنانی پہ, وہ کیفیت آئی بس آپ نے ہاتھ پھیلایا, دعا میں لعن لگایا. ارے پہلے سے بھی اچھا ہاتھ ہو گیا. فرمایا جاؤ تم کامیاب ہو گئے. کچھ امتحانات ہوتے ہیں تو حضرت بابا فرید حضرت خواجہ قطب خط اشارہ دیتا ہوں. خواجہ قطب بختیار کاکی رات میں اٹھے وضو کرنے کے لیے, کہاں گرم پانی چاہیے. تو دیکھا ایک جو ہے گھر میں چراغ جل رہا ہے, کہاں تھوڑی سی آنکھ, بابا فرید کی آنکھ جو ہے وہ بڑی چمکتی تھی. تو عورت کہتی ہے آنکھ دے تو آگ ملے, آنکھ دے تو آگ ملے. کافی مرشد کے لیے چاہیے تھا بس آنکھ چاہیے تو آگ ملے. نکالی روک دیتی, پٹی باندھی ہوئی ہے. اب گئے وضو کے لیے پانی رکھا. حضرت ماں عبدالدین بختیار کاکی کہتے ہیں فریدہ آنکھ آئی ہے, فریدہ آنکھ آئی ہے. آنکھ آنا کہتے ہیں پٹی باندھی تھی. پیر و مرشد کی دعا سے آ گئی ہے. یہاں آنکھ آنا دوسرے معنی میں تھا کہ کیا آنکھ آئی ہے یعنی آنکھ آئی ہے, کیا پیر و مرشد کی دعا سے آ گئی ہے. پٹی کھول دے. اب کھولا تو آنکھ موجود تھی. یہ حضرت ناول شاہ بیٹا نہیں سمجھ. الحمدللہ زور سے ملک عبداللطیف عامران میں عامران ناول شاہ کی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی واقعہ ہے. انہوں نے بھی جو ہے آنکھ دے دی اور شاہ عالم نے عطا فرمائی. یہ جو معاملات ہوتے ہیں کچھ لینے کے تو پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے, ڈھلنا پڑتا ہے. اپنے تو نماز پڑھنی نہیں ہے, پیر کے سینے کا 99 نہیں 100% اندر لے لینا. نماز پڑھنی نہیں. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں بس ان کو سب کچھ ایک ہی نظر میں کافی سے دے دو, سب کچھ ہو جائے. اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا تو چکر مارنا ہے, سگریٹ پی رہے ہیں. اے کیا ہوا؟ نہیں کل سے پڑھوں گا. تو غلط بالغ ہوگا, 7 بچے کا باپ ہے. کل سے کیوں پڑھے گا, آج کیوں نہیں؟ توجہ نہیں ہے ہماری, ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. ان کے حالات اور بزرگوں کے تذکرے صرف ایک حضرت ایک اجازت ہو تو ایک حدیث سناؤں. وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بصیر الملائکہ جب تشریف لے گئے تھے
مدینہ شریف سے دمشق یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے. تو یزید کے تعلق سے آ کر کے انہوں نے، حالانکہ یزید نے ان کو خوب نوازا، خوب انعام و اکرام کیا، خوب دیا، مگر یہ مدینہ شریف گئے تو مسجد نبی شریف میں کھڑے ہو کر کے کہا اللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی حجارۃ من السماء ان رجل ينكح الامهات والاخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلوات. قسم خدا کی ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اگر اس کی بیعت نہیں توڑیں گے تو کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر نہ آ جائے. یہ وہ شخص ہے جو ماں بہنوں ان سب سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، شراب پیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو یزیدی پروڈکٹ سمجھ میں آئی. مجھے جو جملہ کہنا ہے اس لیے میں یاد ہو گیا. یزیدی پروڈکٹ سمجھ میں آئی. کیا ہے یزیدی کا کھانے میں؟ نمازوں کو چھوڑنا، شراب اور گانے بازی، جوا، کتوں سے کھیل، یہ سب کچھ یزیدی کا کھانے میں ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو زور سے. اور حسینی کا کھانے میں کیا ہے؟ نماز، قرآن کی تلاوت، صبر، شکر، زہد و تقویٰ، قناعت، یہ سب کچھ سنت مصطفیٰ کی پابندی، احکام مصطفیٰ کی پابندی، قرآن سے محبت، یہ سب کچھ حسینی. ٹھیک ہے. اب حسینی پروڈکٹ یہ ہے. اب اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم استعمال کریں یزیدی پروڈکٹ، کام کریں یزیدی، اور حسینی آفس سے اگر ہم مزدوری لینے جائیں، کام کیا کریں؟ نماز چھوڑیں، شراب پئیں اور گانے باجے سب کچھ کریں، کام یزیدی کریں، اور حسینی آفس سے اگر ہم مزدوری لینے جائیں. میں دنیا کے حساب سے مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی آپ ریلائنس میں کام کریں اور اڈانی سے تنخواہ لینے جائے ہوگا، کہتے دونوں کو کھانا ساتھ بنا دیا ہے اس نے، مگر یہ ہے کہ جس کا ہم کام کریں مزدوری بھی وہیں ملے گی نا. صرف شربت پینے کا نام حسینیت نہیں ہے، صرف کھچڑا کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے. مسجدوں کو سجدوں سے بھر کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دینے کا نام حسینیت ہے. چلنے کا نام حسینیت نہیں ہے. علی اکبر کو اپنا آئیڈیل بنانے کا نام حسینیت ہے. یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تب جا کر کے ہمیں بزرگوں کا فیضان ہوگا. ان کے یہاں تو سمجھیے کہ جانور بھی فیض پا رہے ہیں. حضرت مکتوم اشرف سمنانی کے یہاں تو ہر ایک فیض پا رہا ہے. ارے کون مدعا کہاں مان رہا ہے؟ جب حضرت جو ہے بنارس تشریف لے گئے، جونپور سے حضرت مکتوم اشرف سمنانی بنارس تشریف لے گئے، وہاں کے خلیفہ حضرت عبداللہ بنارسی، شیخ عبداللہ بنارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کھڑے ہیں. اب حضرت کا جو خیمہ بنایا تھا بغل ہی میں جو ہے وہ خود کھانا تھا اور وہاں میلہ بھی لگتا، سب آتے. حضرت مکتوم اشرف سمنانی ایک دن میں نکلے، سب لگا ہوا ہے، مورتیاں ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اسی میں کسی نے مذہب کے تعلق سے بات چھیڑ دی کہ کون سا مذہب سچا. حضرت مکتوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں دلائل سے بات نہیں ہوگی، یہاں پریکٹیکل بات ہوگی. یہاں پریکٹیکل بات ہوگی. کیا کیسے؟ کہ یہ جس کے سامنے تم جھکتے ہو، اگر یہ مرتیج کہہ دے کہ محمد رسول اللہ کا مذہب سچا ہے، ان کا کلمہ سچا ہے، تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں مان جائیں گے. تو آپ نے بدھ سے کہا تو بتا دیں کیا سچا ہے اور کیا جھوٹا ہے. جعل حق وزحق الباطل پر یہ فرمایا تو بتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بدھ سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سچا کلمہ ہے، اسلام سچا مذہب ہے. اسی وقت کم سے کم
یہ ہے حضرت معصوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، چونکہ ہر چیز کو آپ نے چھوڑا تھا، سے بولو، تو اللہ نے ہر چیز کو تابع کر دیا، ہر چیز کو آپ نے چھوڑا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور سن ہجری 782 میں شب قدر 782 شب قدر آپ روح آباد کی جگہ شریف جو ہے وہیں پر آباد تھے، وہیں پر تشریف فرما تھے، اور اس وقت کم سے کم 1000 سے زیادہ علماء، مشائخ، درویش اور صوفیاء کرام آپ کے یہاں تھے۔ جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی جب یہاں چلتے تھے نا تو 50 کو تو ایسے ہی درویش آپ کے پیچھے چلتے تھے، تو اس وقت آپ خانقاہ میں وہ بھی بڑی رات شب قدر حضرت اپنے حجرے میں تھے، اور حضور مخدوم اشرف سمنانی کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کعبہ شریف میں ادا کرتے تھے۔ زور سے بولو۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے حجرے میں ہیں اور اتنے کم سے کم 1000 کے قریب صوفیاء، علماء، مشائخ ہیں، اور وہ غیب سے آواز سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ سن رہے ہیں کہ مخدوم اشرف تم ہمارے محبوب ہو، تم ہمارے محبوب ہو۔ یہ غیب سے ایک دوسرے کو کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اب حضرت تشریف لے گئے، فجر کی نماز کا وقت چلے گئے، وہاں حضرت شیخ نجم الدین مکہ شریف میں موجود ہیں، فوراً اٹھے اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو گلے سے لگایا کہ محبوب یزدانی کا خطاب مبارک ہو، آج سے آپ محبوب یزدانی ہیں۔ یہ سن ہجری 782 شب قدر کو آپ کو خطاب ملا محبوب یزدانی۔ آپ یہ سورہ مریم کی آیت اٹھائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھیا آپ میں سے کسی کے کھاتے میں کہیں سے کوئی 50,000 آیا، سے آیا، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی طرف سے آیا، کیوں بیٹھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اتنے سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد ہم یہاں کیوں منا رہے ہیں؟ تو ہم منا رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں۔ ارے یار ہم تو دادا کی بھی خاکیاں نہیں معلوم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان جن سے محبت کرے، بخاری شریف میں ہے، اذا احب اللہ العبد فنادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے تو جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فحببہ، تم بھی محبت کرو۔ اللہ میں نے کر لیا، اب فنادى فی السماء، فنادی فی السماء، آسمان میں بھی ندا کر دو، تمام آسمان کے فرشتے بھی مخدوم اشرف سمنانی سے محبت کرے، وَيُوزَعُ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے ہی زمین میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت حضور شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور صدر الافاضل فخر المماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرے اسے لوگوں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے 3 مثالیں دی کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اور سے نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور مخدوم اشرف سمنانی محبوب یزدانی۔ یہ 3 آپ نے وہاں مثالیں دی کہ اس طرح اور بھی اولیاء کاملین، مگر یہ تو خاص محبت کی نسبت اللہ کی طرف، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور سے بولو مخدوم اشرف سمنانی محبوب یزدانی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص ایسی سند ہوتی ہے کہ جو بندہ ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے،
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رحمان، اور یاد رکھیے ان سے محبت بیڑا پار کر دے اور ان سے عداوت بیڑا غرق کر دے. سجوری شریف جو ہے حضرت مختوم شخص سنانی تشریف لے جاتے تھے جمعہ کے لیے، تو کچھ لوگوں نے دیکھا یہ فقیر روز یہاں سے ہر جمعہ نکلتے ہیں، سب ساتھ میں ہوتے ہیں، بہت چھوڑا سنا ہے ان سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. چلو نے دیکھیں. ایک نوجوان کو سلایا، کلمہ پاک کلمہ شہادت سلایا اور لے گئے. حضرت مختوم شخص سنانی وہاں سے نکلے، کہا حضور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. پلان یہ تھا کہ جیسے اللہ اکبر کرے نا اٹھ کے چل دینا. آپ نے فرمایا درویشوں کا مذاق اچھا نہیں. درویشوں کا مذاق اچھا نہیں. ہم آپ کا انتظار کرتے تھے، آپ آئیں نماز جنازہ پڑھائیں، ہماری خوش نصیبی ہے. دیکھو درویشوں سے مذاق اچھا نہیں. یہ ہے یہ جو ظاہر ہے یہ سب اپنی طرح ہے، سب اپنی طرح ہے. جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے سب اپنے جیسے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں. اب نہیں یہ بھی اپنے جیسے ہیں تو انہوں نے بھی سمجھ لیا اپنے جیسے ہیں. نہیں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ. اللہ اکبر. پہلی دوسری تیسری چار تک بھی ہو گئی. اب اٹھا کیوں نہیں؟ آپ نے سلام کہہ کے کہا آپ یہ قیامت میں اٹھے گا جاؤ. اس وقت آپ نے جو فرمایا اس جگہ پہ نہیں جوان میں تھے. لگتا ہے یہاں کے لوگ جوانی ہی میں مریں گے. لگتا ہے یہاں کے لوگ جوانی ہی میں مریں گے. اب تک لوگ جوانی میں مرنے لگے، یہاں تک کہ بعد میں ان لوگوں نے آج بھی وہ کھنڈر موجود ہے سجوری کے علاقے میں، وہ پورا گاؤں خالی کر دیا اور ان کی اکثر نسل جو ہے وہ داماد سے چلی. نوجوان جو ہے یہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منصور بڑھانا میرا. اللہ تعالیٰ ولیوں کو مقام عطا فرماتا ہے. زور سے بولو. ولیوں کو مقام کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے. تو پھر ان سے ہم فیض لیں. آج بھی مختوم اشرف سمنانی کی مزار شریف کو روحانی وہ ہاسپٹل حاصل ہے. زور سے کہتے ہیں نیل کے پانی سے شیطان بھاگے. وہاں کے اب کچھ لوگوں کے سمجھ میں روحان یہ پانی یہ سب نہیں ہے نا. 1981 میں تذکرہ کریں شہنشاہ گجرات حضرت سید سید علی میرا بھرتا رحمۃ اللہ علیہ. 1981 میں امریکہ کی لیڈی پیٹرکس پیٹ میں السر ہوا، وہاں خوب علاج کرایا. پھر ممبئی آئی اپنے بوائے فرینڈ یورگن کے ساتھ. میں کوئی اجازت نہیں دے رہا ہوں تو اس کا تھا تو بتا رہا ہوں. بوائے فرینڈ آپ کے کہیں گے حضرت نے بوائے فرینڈ کا تذکرہ کیا تھا، جس کا تذکرہ کہیں قرآن حدیث میں سنت میں نہیں ہے. نہ بوائے فرینڈ ہے نہ گرل فرینڈ ہے. سمجھ لیں جس کو بنانا ہے اسی کو فرینڈ بنائیے. کس کو فرینڈ بنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکار ساتھی کو تو جواب آئے. پھر جھجنا کے سردے پر تو چدرے مولا والی ہے. ارے اسی کو فرینڈ بنائیں تو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے. وہ کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، جب اکلوتے کو چھوڑے ہاں کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا. آپ ایک سیاح ہے کیا ہونا ہے تو ساتھ والے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہاں بھی اگر کوئی کام آئے تو مصطفیٰ کی محبت کام آئے. زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے مجھے حدیث میں حضرت کہ تیسرے سوال کا جواب جب مل جائے گا ہاں تاکہ وہ کے شان ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو کیا ہے؟ جب بندے مومن نے کہہ دیا آدھا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر حدیث میں کیا ہے
کہ جہاں تک نظر جائے قبر کیا ہو جائے؟ وسیع، نور سے منور، زور سے بولو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہاں تم پیٹ میں یہ لکت لے کے بیٹھے ہو کہ حضور نور ہے کہ نہیں ہے؟ ارے قبر میں آ جائیں، مومن کی قبر میں آ جائیں تو قبر جب نور بن جائے۔ یہاں پیٹ میں یہ لکت لے کے بیٹھے ہو کہ نور ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میں ہے تو کہہ رہا تھا کہ اسے فرینڈ بنائے جو ہر جگہ کام آئے۔ نوجوانوں تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، پیٹرکس اور یورگن دونوں آئے۔ جب دونوں آئے، ممبئی آئے، ممبئی سے پھر جے پور آئے، وہاں سے بائی روڈ احمدآباد کے لیے، تو راستے میں میرا سیدھا دادا کا مدار پڑا، کچھ بھیڑ دیکھی، ایسی چکر مارنے آئے۔ اللہ والے کی ایسے بھی آ جائے، اسے خالی نہیں جانے دیتے۔ چکر مارا اس نے اور پھر آ کر کے احمدآباد گیسٹ ہاؤس میں رک گئی۔ رات میں وہ پیٹرکس خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک حسین جمیل نوجوان ہے، وہ کہہ رہا ہے مزار شریف دکھا کر کے یہاں آ جا، اور مزار کے اوپر سے بکری کا دودھ یہ 7 مرتبہ اتار کر کے پی لے، تجھے اچھا ہو جائے گا۔ یہ اٹھتی ہے، یورگن سے کہتی ہے، پھر وہ مینیجر کے پاس آتے ہیں اور پھر میرا دادا کے تعلق سے معلومات دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اور اس ایک سواری جو انگلش جانتے تھے، بات چیت ہوئی، خادم کے پاس لے گئے، دودھ منگایا، پلایا، کہا 11 دن تک، وہاں اس وقت ایسے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، 11 دن تک تو احمدآباد آ جاتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے۔ 11 دن کے بعد رپورٹ کرایا پیٹرکس نے، السر ختم، کوئی پیٹ میں بیماری نہیں۔ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا یار یہ اتارنے سے کیا ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ تو وہ ہے نا عقل والے لوگ، کہتا ہے اس نے 2 پانی کی بوتل لی، ایک کو درگاہ کے اوپر سے اتارا، پھر میرا زندہ کیا، اس میں لکھا اتارا ہوا پانی، اور ایک بغیر اتارا ہوا، دونوں کو لیبوریٹری میں بھیجا میری۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد جو رپورٹ آئی اس میں لکھا تھا کہ جو اتارا ہوا نہیں ہے اس میں کیڑے بھی ہے، یہ پانی بیمار کر سکتا ہے، اور جو اتارا ہوا لکھا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے، مگر وہ کئی بیماریوں کے لیے دوائی بن سکتا ہے وہ پانی۔ جب نسبت ہو جائے بلی کو، جب بلی کو سنانی سے نسبت ہو جائے، یار علم گیٹ پہ یہ دلیل وہ دلیل، بلی جانتی ہے کہ دودھ میں جو ہے سانپ گر گیا ہے کہ نہیں، بلی جانتی۔ شورٹ میں بتا رہا تو کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا میں فنا کر دے، تب جو ہے ساری چیزیں من آن للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں، ساری خدائی اس کے جو ہے تحت حکومت آ جاتی ہے۔ وہاں سپاہی مانتے، وہاں لشکری مانتے، مخدوم اشرف سنگھانی نے سب کچھ چھوڑا، وہ دنیا کی ہر چیز مان رہی ہے، ہر چیز کو ٹھیک بت بھی مان رہا ہے، بلی بھی مان رہی ہے، ارے کہاں مان رہا ہے؟ وہ 15 سال کی، بس آخری بات، 15 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ علوم و فنون سب سے ماہر ہونے کے بعد تخت پر بیٹھے، 15 سال میں اب سب کو سنبھالنا ہے، بادشاہ سنبھالنی ہے، رعایا کو سنبھالنا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، عبادت میں بھی لگنا ہے۔ آج تو 15 سال کا نوجوان سوائے موبائل چلانے کے کسی کوئی چیز جانتا ہی نہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سنبھال پاتے، پوری رعایا کو سنبھالنا۔ ارے سب کچھ چھوڑیے، آپ کہیں گے حضرت نے کیا کہہ دیا کہ موبائل چلانے کے سوا کچھ نہیں چلتا؟ ہاں، استنجا کا پورا طریقہ جو پینٹ وہ پہن کے جاتے ہو نا، پوچھو استقرا کیسے کہتے ہیں؟ کبھی کیا ہے استقرا؟ لو ایک سوال میں بول،
ارے جو پینٹ پہن کر استنجا کر رہے ہو استبرا واجب ہے. یہ جو رات میں بھی گھومتے ہو حضرت جنات نے اثر کر لیا, بلا نے اثر کر لیا, اس نے اثر کر لیا, اس نے اثر کر لیا. جب بندہ بیٹھتا ہے پینٹ پہن کر کے استنجا کے دینا اور فوراً پانی سے استنجا کر کے کھڑا ہو جائے تو قطرے ایسے نکل جاتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ استبرا کریں, یعنی تھوڑا اٹھے, اٹھ کے بیٹھے تو دیکھنا قطرے گریں گے, پھر بیٹھے, پھر پھر ایک دو مرتبہ کریں, یا کبھی لیفٹ سائڈ پہ وزن دے. اس سے کہتے ہیں استبرا. اور خاص کر کے جو پینٹ وغیرہ سے بیٹھ کر کے جو کیا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ چیزیں کون سکھائے گا, ہمیں کب سیکھیں گے؟ گوگل آنٹی تو بتاتی نہیں ہے سب کچھ. تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا نا علماء کے پاس آنے کے لیے. پورے 3-4 مہینے ہم فرصت ہی فرصت میں اچھے. ہے کوئی جو آ کر کے قرآن سیکھا ہو؟ ہے کسی نے آ کر کے کچھ مسائل سیکھے ہوں؟ نکاح, طلاق, معیشت, تجارت, حلال, حرام, سود, بیاج, کسی کے بھی تعلق سے کوئی مسائل؟ اس 4 مہینے کے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے ہم کو فری نہیں رکھا ہے, ہم سے خوب فائدہ اٹھایا ہے. مگر قسم خدا کی صرف طلاق کے لیے مسئلے آتے تھے, وہ بھی منمانی کرانے کے لیے, ورنہ کوئی نہ نکاح کے لیے, نہ جو ہے نماز کے لیے آیا, نہ طہارت کے لیے آیا, نہ پاکی ناپاکی کے لیے آیا. جتنے آئے بس تعویذ دے. سمجھ رہے ہیں آپ نے علماء سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ 4 مہینے کے یا 3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم دین کے حساب سے ڈاؤن گئے کہ اوپر آئے؟ آپ گئے کہ ڈاؤن گئے؟ یاد رکھیے ایک حدیث سناتا ہوں. مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دو, قیامت میں حساب ہوگا کہ نہیں؟ آپ بولیں. ہوگا ہوگا. سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ سب سے سخت حساب کس کا ہوگا؟ سنیے, اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس حسابا یوم القیامہ الصحیح الفارغ. سب سے سخت قیامت کے دن حساب اس سے ہوگا جو تندرست ہے اور جس کے پاس ٹائم تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِي مَن تَذَكَّرَ. کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سدھرنا چاہتا تو سدھر سکتا تھا؟ ٹائم ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تندرستی ہے مگر ٹائم نہیں ہے, نوکری ہے, یہ ہے وہ ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ٹائم ہے, ریٹائر ہو گئے مگر اب تندرستی نہیں ہے. صحیح ہے. تو جو تندرست ہے نوجوانوں, آج آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. کچھ دیکھیں دنیا کے یہودی اپنے مسیحا دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جیتنے کی ہمارے ہاتھ میں تھمائی, یہ سب اسی تیاری کا ایک حصہ ہے. یہ جو کچھ آج ہمارے ارد ہو رہا ہے سب کے اسی تیاری کا ایک حصہ ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی اس سے نکل کر کے کچھ آگے پیچھے سوچا؟ چند شکایتیں رات میں دن موڑ کے گھومتی ہے, معاف کرنا یاد سے یہ کلمات ہیں مگر وہ ادھوری شکایتیں ہیں. فلاں ہاسپٹل میں جو ہے ہم کو جگہ نہیں ملی. ٹھیک ہے, یہ شکایت ادھوری ہے. پورا جملہ یوں ہے, پیراگراف یوں ہے کہ فلاں ہاسپٹل میں ہم کو جگہ نہیں ملی, اس وجہ سے یہاں کے سارے مسلمان مل کر کے انہوں نے مسلمانوں کا ایک ہاسپٹل کھولا. یہ پوری شکایت ہے. خالی شکایتوں سے کیا ہوگا نا؟ نہیں سمجھے؟ فلاں جگہ نوکری نہیں ملی, فلاں جگہ ہمیں یہ نہیں ہوا, فلاں جگہ جو ہے ہمیں یہ تکلیف ہوئی. تو یہ سب کچھ ہے, خالی شکایتوں سے کچھ ہوگا یا ہمیں بھی مل کے کچھ کرنا ہوگا؟ صحیح ہے. کچھ تو کریں, کچھ تو آگے بڑھیں, کچھ تو آپس میں اپنے کچھ جس کے سمجھ میں جو آئے, ایک بھی آدمی آگے بڑھے نا
ایک آگے بڑھے. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کو لے کے جا رہا تھا. راستے میں دریا کے پاس سے شیو کے لے لی. وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا کوڑی کوڑی, وہ کوڑیاں لے لی. اور راستے میں ایک دکان تھی چاکلیٹ کی, اناج کریانے کی. تو بہن نے کہا بھائی مجھے چاکلیٹ چاہیے, مجھے چاکلیٹ چاہیے. تو بھائی پہنچ گیا, چھوٹے چھوٹے دونوں. کہا بھائی اس کو چاکلیٹ دو. کہا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا اتنے. سیٹ بھی تھا, نوکر بھی تھے. تو چھوٹے بھائی نے نکالا, کوڑیاں نکالی اور کہا یہ. تو سیٹ نے جیسے پیسہ لیتا ہوں نا ویسے گن کے 6 کوڑی لی, وہ بقیہ دے گیا. بڑا مطلب ہو گیا. جب یہ چلے گئے دونوں تو نوکر کہتے ہیں دماغ ٹھکانے ہیں, کوڑیوں کے بدلے یہ چاکلیٹ وغیرہ دے دی. کہ مجھے بھی معلوم ہے مگر یہ بچہ کل بڑا ہوگا تو کم سے کم اس کو احساس ہوگا کہ کوڑیوں کے بدلے چاکلیٹ نہیں آتی, کوئی انسان تھا. اور سے کہ میری بہن کی محبت میرے ساتھ رہے اور میں اپنی بہن کی ضرورت کل بڑا ہو کر کے وہ بھی تو کسی کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. کچھ کریں, آگے بڑھیں, اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے اندر خالی ایک درد پیدا تو کریں, بخار تو لائیں, بخار آئے گا تو علاج ہوگا. میں بخار سے وہ بخار نہیں مراد ہے, ایمانی حرارت تو لائیں, وہ ایمانی گرمی لائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ. جب حضرت مقبول مشرف سمنانی وہاں سے یہاں آ کر فیضان بانٹ سکتے ہیں تو ہمیں فیضان لینے میں کیا تکلیف ہے؟ آؤ بڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے میں مولا کریم ہم سب کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.